پہلی امتوں میں روزہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا روزہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے آپ کا جسم اطہر سیاہ ہو گیا۔ آپ زمین پر 300 برس تک روتے رہے اور بارگاہ خداوندی میں آہوازاری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آ گیا اور آپ کو ایک دعا سکھائی دی۔ آپ نے وہ دعا مانگی اور ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھے اور پہلے دن کا روزہ رکھا تو آپ کے بدن مبارک کا 1/3 حصہ سفید ہو گیا، دوسرا روزہ رکھا تو 2/3 سفید ہو گیا اور تیسرا روزہ رکھنے سے سارا بدن سفید اور روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اور توبہ قبول فرمائی۔ روزہ رکھنے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا روزہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے طوفان سے نجات دی اور ان کی کشتی محرم کے مہینے میں جوتی پہاڑ پر ٹھہری تو عاشور کا دن یعنی 10 محرم تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت معاذ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عطارد، قتادہ، ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بدلا اور ان پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزوں کا پایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ روزہ ملت ابراہیمی کی ایک خاص علامت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے کچھ لوگ اسلام سے پہلے اتباع ابراہیمی میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بما بنی اسرائیل بحر احمر سے صحیح و سالم پار گزرے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا تو عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا۔ پھر یہودیوں میں اس دن کا روزہ رکھنا شروع ہوا۔ نیز جس وقت فرعون غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کیا کہ آپ پہاڑ پر 30 رات خلوت نشینی کریں اور 30 روزے رکھیں تاکہ تمہاری قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تم کو تورات فرما دی جائے۔ بس آپ نے کوہ طور پر ماہ ذیقعدہ کی 30 راتیں خلوت میں گزاری اور 30 روزے رکھے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے 10 روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ماہ ذوالحجہ کے اول 10 دن بڑھا کر خلوت فرمائی اور روزے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ یہودیوں پر بھی روزے فرض تھے مگر اس میں اختلافات ہے کہ اس وقت کون سے روزے اور کس مہینے کے روزے فرض تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ۔ حضرت مریم علیہ السلام جس وقت حاملہ ہوئیں تو آپ غم کر رہی تھیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پس ہم نے اس تنے کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے پاؤں کے تلے ایک نہر بہا دی اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا۔ تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے تو میں آج ہرگز کسی سے بات بھی نہیں کروں گی۔ جس وقت وہ بیابان میں تھے 40 دن رات کے روزے رکھے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں پر بھی روزے فرض تھے۔ ہاں اس بات میں اختلافات ہے کہ ان پر کون سے روزے فرض تھے۔ کفایہ شعبی میں ہے کہ انجیل میں رمضان کا نام طالب تھا اور اس کی وجہ تسمیہ سے اس مہینے میں روزہ رکھنے سے روزہ دار گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی بھی رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل بیان میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا عیسائیوں پر واجب تھے جس طرح کہ ہم پر فرض ہیں، پس انہوں نے کچھ زمانہ رمضان شریف کے روزے رکھے۔ پس جب کبھی سخت سردی میں رمضان آتا تو اس کے سفروں میں گرا گزرتا اور معاش کے سلسلے میں ان کو نقصان پہنچتا تو اس کے علماء اور روسہ کی رائے ٹھہری کہ وہ اپنے روزوں کو سال کی ایک ایسی فصل میں رکھیں جو سردی اور گرمی کے درمیان ہو۔ پس انہوں نے موسم ربیع میں یہ مہینہ رکھا اور اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے اس میں 10 دن بطور کفارہ کی اور بڑھا دیے۔ پس 40 دن کے روزے ہو گئے اور کچھ زمانے کے بعد اس کی ایک بار شاہ
کا منہ سوج گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اوپر یہ بات لازم کر دی کہ اگر وہ بیماری سے اچھا ہو جائے تو اپنے روزے میں 7 روزے اور بڑھا دے۔ پس وہ اچھا ہو گیا اور انہوں نے 7 روزے اور بڑھا دیے۔ پھر کچھ زمانے کے بعد اس کا یہ بادشاہ مر گیا اور اس کی وجہ سے ایک دوسرا بادشاہ جانشین ہوا، تو اس نے کہا ان 3 روزوں میں کیا خرابی ہے جو ان کو نہیں رکھتے، چنانچہ 50 دن پورے کرو۔ پس انہوں نے 50 دن پورے کر لیے۔ اس طرح عیسائیوں میں 50 روزے رکھے جاتے ہیں۔